سلمان صاحب، سب سے پہلے آپ کے پاس آؤں گی. ملک کی موجودہ معاشی حالات آپ کے سامنے ہیں. کیا یہ وعدے اور جو منشور انتخابی انہوں نے دیا ہے یہ معاشی حالات سے مطابقت رکھتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو منشور ہوتا ہے یہ وعدوں کا نام ہے، اور اس میں یہ ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ ان وعدوں پہ آپ عمل درآمد کیسے کریں گے. اور پاکستان کی سیاست جس ڈگر پر چل رہی ہے اس میں ان ایشوز کا کوئی ذکر نہیں ہوتا جن ایشوز کا وہ اپنے منشور میں ذکر کرتے ہیں. اور یہاں پر شخصیت پرستی ہے، یہاں پر اپنے اپنے ذاتی سیاسی مفادات ہیں اور انہی کے تابع ان کی سیاست ہے. اب جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے منشور دیا، دیکھیں بھٹو صاحب کا منشور کیا تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان. مسلم لیگ نون کا تھا کہ امن ترقی اور خوشحالی. اور اب بلاول صاحب جن 300 یونٹ کی بات کر رہے ہیں کہ 300 یونٹ فری، یا اس سے پہلے استحکام پاکستان پارٹی نے بھی یہ بات کی تھی. اور المیہ یہ ہے کہ ابھی سردی ہیں اور لوڈ شیڈنگ ابھی بھی ہو رہی ہے. آپ سردیوں کی بات چھوڑ دیں، یہ پاکستان کے اندر بجلی کا بل کبھی ایشو نہیں تھا رہا گھریلو صارفین کے لیے. مجھے یاد ہے ہم بچپن میں 2 4 5 10 روپے آیا کرتا تھا. پھر ہم اپنے جب ہمارے گھر بنے تو کبھی 30 40 50 سے زیادہ نہیں تھا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ بجلی کے بل جو ہے یہ جن کیسے بنے ہیں، یہ آئی پی پیز کے ذریعے بنے ہیں. انہی کی آئی حکومت پی میں پیز کن کے بات یہ کہ جو اربوں خربوں ماہانہ اربوں خربوں روپوں کی بات نہیں، ڈالرز میں پیمنٹ ہوتی ہے. اور یہ آئی پی پیز کن کا تحفہ تھا؟ پیپلز پارٹی تھی، مسلم لیگ نون تھی، جنرل مشرف تھا، اور خود تحریک انصاف کے دور میں بھی 3 پروجیکٹس کی اپروول دی گئی ہے. بات یہ کہ آپ لوگوں کو اس طرح بیوقوف، یہ جو منشور ہے یہ دراصل ان کو سبز باغ دکھانے کے مترادف ہیں. اور اگر وہ سنجیدہ ہیں، اگر پاکستان کے اندر نظریے کی سیاست ہے، تو پھر اس لیڈرشپ کو جب یہ انتخابی مہم میں جائیں گے، کیا پاکستان کے مسائل زدہ مہنگائی زدہ عوام ان سے یہ پوچھ پائیں گے کہ جناب یہ جو 5 سال پہلے الیکشن ہوا تھا آپ اس میں بھی ایک منشور لے کے آئے تھے، یاد ہے آپ کو کہ کس نے کیا کیا کہا تھا؟ میں دہرانا نہیں چاہتا. 1 کروڑ نوکریاں، پہلے 50 لاکھ گھر، انہوں نے نوکریوں کی بات کی، انہوں نے دگنی تنخواہوں کی بات کی. بات یہ کہ یہ وہ ایشوز نہیں ہیں جو ان کی عملی سیاست. اور 5 سال تک جو لوگ برس اقتدار آئے، آپ ذرا ان کا منشور اٹھائیں اور ان کے اقدامات دیکھیں کہ 3.5 سال میں عام اشیاء ضروریات کی قیمتیں 2 گنا، اور پھر جو مہنگائی کے نام پہ برس اقتدار آئے جنہوں نے لانگ مارچز کیے، اس کے بعد عدم اعتماد ہوئی تو 4 گنا. تو بات ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اس حوالے سے کتنی سنجیدہ ہیں. میں نہیں سمجھتا یہ ایشوز کی سیاست نہیں کرتے، یہ ساری مفادات کی سیاست ہے. اور جب آپ کی ساری سٹرگل کا محور یہ ہو کہ آپ نے ہر قیمت پر جائز ناجائز طریقوں کے ساتھ آپ نے اقتدار میں آنا ہے، تو وہ اپنے اس منشور پہ، اور کون سی ایسی پارٹی ہے، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ایک صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہم برس اقتدار آئیں گے تو آئی ایم ایف سے رجوع کرنے پر خودکشی کو ترجیح دیں گے. آج آپ کی تمام ضروریات، بجلی، پانی، گیس، پیٹرولیم، اور ایون کہ آٹا، گندم، اس کی قیمتوں کا تعین بھی آئی ایم ایف کے ساتھ مشروط ہے. تو بات یہ کہ سب سے پہلا کویسچن تو پاکستان کے عوام کو اس پولیٹیکل لیڈرشپ سے کرنی چاہیے کہ آپ پاکستان کی تقدیر کے فیصلوں کا بالغ تو آپ نے آئی ایم ایف کو بنا دیا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ لہٰذا میں نہیں سمجھتا یہ کوئی سنجیدہ عمل ہے. اور یہ اپنا منشور بناتا کون ہے، پڑھاتا کون ہے، لکھاتا کون ہے، وہ کسی کو نہیں پتا ہے. اور بسرت اقتدار پر جا کر انہیں صرف اپنی سب کچھ بھول جاتے ہیں. سلمان صاحب، آج ہم نے ایک اور دلچسپ واقعہ دیکھے. الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے لیے انتخابی شیڈیول میں تبدیلی کی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے لیے انتخابی شیڈیول میں تبدیلی سے کیا دیگر شیڈیول بھی متاثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں مریم، میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں، لیکن وہ ایک بڑا دلچسپ ایشو ہے. اور یہ جو 300 یونٹ کی بات کی جاتی ہے، یہ ہمارے ساتھ مشرقی پنجاب کے چیف منسٹر نے وہاں پر 300 یونٹ فری کر کے دکھائے ہیں. ذرا اس سے چیف منسٹر کو کبھی دیکھیں نیٹ پہ، اس کی چپل دیکھیں، اس کا لباس دیکھیں، اس کا رہن سہن دیکھیں، اس کا طرز زندگی دیکھیں. بات یہ کہ جنہوں نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے ان کی شکل ویسی ہی ہوتی ہے. اور جہاں تک آپ نے شیڈول کی بات کی ہے، دیکھیں یہ ایک بڑی تبدیلی ہے. اور میں ابھی کھنگال کے آیا ہوں کہ ماضی کے اندر کبھی شیڈول میں اتنی بڑی تبدیلی نہیں ہوئی. اور یہ کیوں کر ہوئی ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، ایک فیصلہ ہے. یہ بلے کا نشان ہے. اور بلے کے نشان کے حوالے سے آپ جانتی ہیں کہ میں پہلے دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ
کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ایک انتخابی نشان ہوتا ہے جس بنیاد پہ اس نے انتخابی عمل میں جانا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی سسٹم اس حد تک پہنچ گیا ہے، آپ سیاسی طرز عمل اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ دوسرے مخالفین ان کا وہ نشان بھی ہضم نہیں کر پا رہے۔ الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ کیا اور پشاور ہائی کورٹ میں ایک سنگل بینچ، دیکھیں اصولی طور پہ تو میں 100% اس کے حق میں ہوں کہ ان کو نشان ملنا چاہیے، لیکن فیصلہ ایک ایسے آدمی نے کیا ہے جو خود ان کی حکومت میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بنا اور انہی کے دور میں جج بنا۔ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات چونکہ خان صاحب بہت زیادہ کرتے تھے، پاکستان کی عدالتوں نے بڑے فیصلے کیے ہیں اور کریں گے، اور اس لیے کہ اس الیکشن کے حوالے سے بھی اگر پاکستان کی عدالت عظمیٰ فیصلہ نہ کرتی تو ابھی تک ہم اسی کنفیوژن میں پڑے ہونے تھے کہ الیکشن ہونے ہیں نہیں ہونے، اور ابھی بھی جو چیزیں چل رہی ہیں دیکھیں بات ہے کہ مسئلہ تو صاف ہے، کمیشن نے نظر ثانی لیکن یہ سارا جو خواتین کی اور اقلیتی یہ 227 نشستیں ہیں، اور اس کا شیڈول اس لیے تبدیل کیا ہے کہ پاکستان کا الیکشن کمیشن انہوں نے بیلٹ پیپر چھپوانے ہیں، اس پہ جب تک فیصلہ نہیں ہوگا یہ معاملہ آگے کی طرف نہیں چلے گا۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک انتخابات کے حوالے سے تو مسئلہ صاف ہے، لیکن یہ وسوسے اور خطرات کیوں ہیں؟ مہم کے لیے ٹائم ملے گا انتخابی وہ تو صرف 2 ہفتے ہیں، وہ تو 23 جنوری کو آپ حتمی نشستیں فہرستوں کا اعلان کریں گے، 8 فروری کا آپ کا الیکشن ہے، اور پاکستان کی سیاسی قیادت نے جو ہم پہلے پیٹ رہے ہیں بیٹھ کے کہ بھی آپ کے پاس لوگوں کو بتانے کے لیے دکھانے کے لیے کیا ہے، پاکستان تو مسائل کی آگ میں جل رہا ہے، لوگ مہنگائی بے روزگاری غربت کا شکار ہے اور آپ کے سیاسی سکور سیٹل نہیں ہو رہے، اور بات یہ کہ اگر پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم اسی طرح رہا اور آپ کسی پارٹی کا، یہ ماضی کے اندر مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا ہوا، سینٹ کے الیکشن کے اندر ان کے امیدواروں کو آزاد امیدوار ڈکلیئر کرنا پڑا، یہ آپس کے سکور سیٹل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر سیاسی اور جمہوری سسٹم مضبوط نہیں بن رہا، اور اگر یہ سسٹم مضبوط نہ بنا تو ایک بات میری یاد رکھیں، جس طرح کے الیکشن کروانے جا رہے ہیں یہ پھر 1 سال سے زیادہ نہیں چلیں گے۔ اچھا سلمان صاحب، سوال یہ ہے کہ اب بلے کا نشان واپس مل سکے گا پاکستان تحریک انصاف کو؟ دیکھیں جیسے الیکشن کا فیصلہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے کروایا تھا، یاد کریں کیسے کروایا تھا کہ 90 روز کے اندر انتخابی عمل پہ سماعت تھی، اور پھر گھنٹوں کے اندر پاکستان کے چیف جسٹس کا انیشیٹو تھا، شٹل کاک تھے ہمارے چیف الیکشن کمشنر پریزیڈنٹ ہاؤس کے درمیان، تو فیصلہ ہو گیا تھا۔ بات یہ کہ اصولی بات تو یہ کہ کسی پارٹی کو آپ اپنے انتخابی نشان سے ختم نہیں کر سکتے، دیکھیں اس نے اسی بنیاد پہ جانا ہے، اور مجھے یہ جو بلے کا نشان ہے یہ ایک بڑا سیاسی طوفان اس پہ مچتا نظر آ رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بات ہے کہ ہم چھوٹے موٹے ہمارے پریس کلب کے الیکشن ہوتے ہیں، کبھی کسی نے دوسرے بندے کو اس طرح چیلنج نہیں کیا۔ آپ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کو باہر نکال دیں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ ان انتخابات کے نتیجے میں پاکستان کے اندر استحکام آئے گا؟ مجھے تو وہ 77 والا معاملہ لگتا ہے کہ کوئی نئی تحریک نہ یہاں شروع ہو۔ بات یہ کہ پاکستان کے سیاستدانوں نے تاریخ سے سبق حاصل نہیں کیا کہ انہوں نے اپنے سسٹم کو کمزور کیا ہے، ایک دوسرے کو گرانے کے لیے ہٹانے کے لیے تمام لمٹ سے انہوں نے کراس کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر آزادانہ الیکشن کروانا ہے تو پھر آزادانہ الیکشن کے لیے تمام جو لوازمات ہیں پورے ہوں گے۔ پاکستانی فوج نے کور کمانڈرز میٹنگ دیکھ لینا کہ پاکستان کی عدلیہ بھی یکسو ہے اور پاکستان کے سیکورٹی ادارے بھی اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم جو بھی ممکن تعاون ہے وہ پاکستان کے الیکشن کمیشن کو دیں گے۔ تو ادارے تو یکسو ہیں، پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا اب حال دیکھ لیں کیا ہے، اس سے سسٹم مضبوط نہیں ہوگا، اور اس طرح کے انتخابات کے نتیجے میں پاکستان کے اندر استحکام اور لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان نہیں آئے گا۔